زندگی کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں اور ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ایک دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہوتے تھے الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو ہیں، بیان کیا کرتے ہیں، ایک دن کیا ہو جائے گا؟ تھے۔ اور میرے ہیں سے تھے ہونے تک آپ میں سے بہت سے ہیں سے تھے ہو چکے ہوں گے۔ میرے مرنے تک پتہ نہیں کتنے آپ میں سے زندہ رہتے ہیں، کتنے مر چکے ہوتے ہیں۔ اور جو میرے مرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے زندہ رہ گئے، جو پھر میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو جو زندہ رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں میں وہ بھی ہیں سے کیا بن جائیں گے؟ بولو بھائی، ابھی تو بول رہے ہیں، جب تھے ہوں گے تو پھر بولنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ابھی زندگی ہے، ہیں تھے بول دیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ تبصرہ کر سکیں، بیان میں سر ہلا سکیں، یا ہاں یا نہ یا تھے یا ہیں بول سکیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے، اس میں حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گچی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں مجھے قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نا، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں
نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ یہ عبرت کی بات ہے۔ آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل۔ هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا۔ فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال نلیال سسرال والا خاندان لگا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو۔ اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے۔ ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے، تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے، لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی۔ بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے، 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے۔ ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے، ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں، ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے۔ تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے۔ یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا۔ اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث مغلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں۔ فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک کے، وہ تابعی نہیں تھے، سوری، امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے۔ فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں
نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ رمضان میں تم کھا سکتے ہو، کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صحابی نے کیا کیا، رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے۔ اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید، اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو نبی کے پاس آگے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں۔ صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے، وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی، وہ مراد ہے دھاگے سے۔ صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوترو بواحدۃ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا، ترجمہ تو اردو میں ہوگا، تو اردو تو تھی نہیں۔ تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا۔ یو تیرو کا یہ مطلب لینا، ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا۔ ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں، جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے۔ میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا۔ تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں۔ تو ایون میں 4 عدد ہیں، 4 حروف ہیں، ای وی ای این، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3۔ اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق، قاف، یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے، قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے، جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سندس میں ایسا نہیں ہے، سندس باریکی آ رہی، تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل۔ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے، مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے، اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا۔ کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی، سمٹ کے کرے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی، وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی، وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں۔ تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے، اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو۔ تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے، تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو، تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا، تم آہستہ کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی دوڑو۔ ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے، اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ تو ابھی اس کو فی الحال ہم
یہ درمیان میں آ رہے ہیں گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا. تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے. پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی ٹرین کی, دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی. اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں. وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا. بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا تو مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے. لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا, ان سے ریکویسٹ کرنا, پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا. اتنی سکون ملتا تھا, لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یس کر رہا تھا, کیا بات تھی وہ جو بھی میں یہاں سے جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی. لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی. ہاں میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا. اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نازل تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو اور وراثت کے مسئلے جتنے بھی ہیں آپ قرآن سے براہ راست نکال کے دکھا دو. حالانکہ وراثت کو تو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, پھر بھی بڑی مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِن كَانَتَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. باپ مر جائے, بیٹا کوئی نہ ہو اور 2 سے اوپر بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 وراثت ملے گی. 2 سے اوپر ہو تو کیا ملے گی؟ 1/3, 2/3, 66.66%. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھی ملے گی. 2 کو کتنی ملے گی؟ قرآن نے کیا کہا؟ 2 سے اوپر ہو تو 66.6%, 1 ہو تو 50%. 2 کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن 2 کو بھی کتنی ملیں گی؟ 66%. 1 سے اوپر جتنی ہوں گی 66.66% لے لیں گی وہ, اور 1 اگر ہوگی تو سب فتویٰ یہی دیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ قرآن سے اس طرح سے جب تک آپ مفسرین کی تفسیر نہیں پڑھو, اس کا مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, آپ نہیں پڑھو, صرف لفظی الفاظ سے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کوئی پروفیسر مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو 66% نہیں ملے گا کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ 2 سے اوپر ہوں گی تو ملے گا. اس کا مطلب 2 سے کم ہوں گی تو نہیں ملے گا. پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا. کل کوئی نیا پروفیسر یہ بھی پھینک سکتا ہے مارکیٹ میں آگے. اس لیے ایک اصول یاد رکھو, کبھی بھی اجماع امت سے اعتراض مت کرو. اجماع امت سے جو ہے نا کبھی بھی آپ نے ہٹنا نہیں ہے. خیر وہ جو گچی پکڑی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ضروری پیپر جو عوام کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. رفع الیدین کے جھگڑے اچھی طرح آپ کو رٹے ہوئے. جس چیز کا قبر میں سوال ہوگا اس کے کو فوکس نہیں کیا جا رہا, اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. تو میں واقعہ بتا رہا تھا, ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یار یہ حیات ممات کے جھگڑوں میں مت پڑو. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا یار یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, اس بیچاری کو کیا پتا. تو میں نے کہا جب اس بیچاری کو نہیں پتا اور پھر بھی آپ کے خیال میں وہ جنت میں جا سکتی ہے تو آپ بھی اگر بیچارے بن جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے. بیچارے لوگ جنت میں پہلے جائیں گے, جو فنٹر ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, جو سیدھے سادے بیچارے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. تبلیغ والوں کی ایک سب سے بڑی خوبی کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم مفتی نہیں مانتے, بلکہ ان کے تو علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر مسئلہ پوچھنے جائیں نا کسی تبلیغ میں کسی عالم کے پاس تو وہ اپنے سے سینئر کی طرف کہتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو, میں کچھ نہیں ان کے مقابلے میں, ان سے پوچھو ان سے. یہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں میں بھی دیکھا ہے. یہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں یا پہلے دارالفتاء والارشاد میں جب کوئی عامی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو اگر کوئی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے عالم سے اگر پوچھ رہا ہے نا تو وہ غصے ہوتے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو,
ادب تمیز معاشرے میں ختم. اور اب کیا، اب جو چل رہا ہے نا معاشرے میں وہ کیا چل رہا ہے؟ ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ہوں قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں گا. میں بتاؤں گا کس کے مطابق؟ قرآن حدیث. باقی سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں، میں بتاؤں گا. بلکہ سب سے پہلے تو ہم نو وارث شخص کو بتاتے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بتائے اس کو بتاؤ، اس سے پوچھو. لیول بہت اچھا ہے، مگر اس سے آپ بدگمان کر رہے ہیں کہ میں ہی صرف قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں گا، باقی کیا کر رہے ہیں؟ پکوڑے بیچ رہے ہیں. وہ بے وقوف ہیں. تو فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھنا شروع کرتے، اور پھر ایسے جاہلوں کا علماء جواب نہیں دیتے تو یہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں. علماء اس لیے جواب نہیں دیتے کہ علماء ہمیشہ اپنے لیول کے آدمی سے بحث کرتے ہیں. دیکھو ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں جس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی اچھی طرح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا، ہماری رائے، ہمارا حکم نہ ہوتا، لیکن اپنی طرف سے گڑ لیتے، پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، ایک قول بھی اگر گڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. تو مرزائی جو ہے نا، جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں، جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرک کاٹ دوں گا. یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا، اس کو میں ذلیل کر دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کو میں یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی. مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں، پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے، پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی، اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں ایک دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں. وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو لوگ آمنا و صدقنا کہیں، جس کا کردار ایسا ہو، ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا ہونے کا لوگوں کو گمان ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو، اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے، کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے اگر اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ دے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے، کیونکہ تو بھنگی چمار تم اس پر ایمان کیوں لے کر آ رہے ہو؟ اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے. مثال کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ لوگوں. یا تو پولیس کے ذریعے آتی ہے یا مثال کے ذریعے آتی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی میں ایک. دیکھو ایک سفیر ہے یہاں پہ، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، لگژری گاڑی ہے اس کے پاس، پیچھے پولیس کی موبائل ہے سیکیورٹی کے لیے، اور وہ جو بھی سفیروں کا حلیہ ہوتا ہے، جو بھی سفیروں کا کردار ہوتا ہے، ظاہری علامات ہوتی ہیں، وہ ساری اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور انگلش بھی فر بول رہا ہے، شکل سے بھی برطانیہ کا UK کا لگ رہا ہے، کہیں سے بھی اس میں چھانگا مانگا کی، چیچا وطنی، شکر پڑیاں کی وہ اسمیل کہہ لیں یا خوشبو کہہ لیں نہیں آ رہی. آئی بات سنیں، بندہ ہمیں یہاں لگ جاتا ہے نا فوراً، یہ بندہ یہاں کا، اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں پاکستانی شکل سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہی ہے، اور عجیب سی محبت ہوتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں، آپ کہیں بھی جاؤ نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ جبہ پہن لے، رومال پہن لے عربوں والا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے. اور بڑی اچھی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ یار اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اب یو کے بورن معلوم ہو رہا ہے وہ آدمی، UK کی پیدائش والا، انگلش بھی فر اور وہ چمڑی بھی اس کی گوروں جیسی، بال بھی بالکل سنہری بال ہیں، پورا گیٹ اپ کیسا ہے؟ ایسا جیسے سفیروں کا اور UK کے برطانیہ کے سفیروں کا ہوتا ہے. وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور برطانیہ کی طرف سے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ بھائی حکومت برطانیہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے. اگر وہ جھوٹا ہوگا برطانیہ اس کو چھوڑے گا؟ فوراً اخبار میں اناؤنس کرے گا، ریڈیو پہ اعلان کرے گا، ٹیلی ویژن میں کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پبلک دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر بھی باز نہ آیا تو عبرتناک سزا ملے گی اس کو، کیونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے
झाड़ू हाथ में, धोती बनियान में घूम रहा है, महल्ले के गटर साफ कर रहा है, सही है ना। इस गटर से घुसता है, दूसरे गटर से निकलता है सफाई करके, खुद कभी नहीं नहाया। ये कहता है, बयान जारी करता है इसी हुलिये में कि मैं बरतानिया का सफीर हूं, मुझे यूके ने भेजा है और मैं पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात करना चाहता हूं, ये पैगाम दे के। जितना बड़ा भी जलसा कर ले, बरतानिया उसकी मजम्मत में या उसकी तरदीद में ऐलान करेगा, बोलेगा ये कौन है। बरतानिया कहेगा कि मैंने अगर इसकी नफी भी की ना तो मेरी वजह से ये मशहूर हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, लेकिन थोड़ी इज्जत और। तो इस पर जो ईमान लाने वाले हैं, इसको मेरा सफीर समझने वाले, वो मखनचू हैं, वो इतने गिरे हुए लोग हैं, उनकी मेंटल अप्रोच इतनी कम है कि मुझे वजाती बयान जारी करने की जरूरत नहीं, जिसने गुमराह होना है हो जाए। तो याद रखो, नबी का भी एक गेटअप होता है, वो जाहिरी हुलिया नहीं होता। अल्लाह किसी हर शख्स को नबूवत नहीं पकड़ा देते। अंबिया की जिंदगी नबूवत से पहले भी बेदाग होती है और नबूवत के बाद भी बेदाग होती है। हर शख्स को नबूवत नहीं मिलती, हर नेक आदमी को नबूवत नहीं मिलती। 40 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, मूसा अलैहि सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। उससे पहले की जिंदगी वो लोगों के सामने दलील होती है, गवाह होती है वो जिंदगी इस बात पर कि ये झूठ नहीं बोल सकते। ईसा इब्ने मरियम को बचपन में नबूवत मिली, मगर बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया और माँ की गोद में अपनी माँ की पाकदामनी की गवाही दिलवाई। दूध पीता बच्चा लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म दे रहा है। ऐसी बेदाग सीरत, ऐसा खूबसूरत किरदार, ऐसे खूबसूरत किरदार का आदमी अगर अल्लाह पे एक झूठ भी बांधे, अल्लाह फरमाते हम उसको पनपने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी दावत पर लब्बे, उसकी दावत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग वो समझेंगे कि अल्लाह का कलाम है, हालांकि वो अल्लाह का कलाम नहीं होगा। रहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मामला, तो उसकी सीरत बेदाग बोलो भाई नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स ही नहीं था कि उसमें कोई ऐसी चीजें हों कि उसको देखकर उस पर लोग ईमान लेकर आए। इसकी क्या दलील है कि उसका किरदार खराब था? सवाल पैदा होता है। भाई बात यह है कि मौलवी साहब आपको कहां से पता चल गया? आप क्या मिर्जा के दौर में पैदा हुए थे? हैं भाई, आपको कैसे पता चला कि उसका किरदार बहुत अच्छा था, वो नेक आदमी था, उसकी नेकी और तहारत और तकवे की वजह से अल्लाह ने नबूवत उसके शाने पे रख दी। उसके किरदार के गलत होने, उसके 2 नंबर आदमी होने, करप्ट होने, बदकिरदार होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि आप मिर्जाइयों से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कैरेक्टर और किरदार पे अगर बहस करना चाहो, मिर्जाई जहर का प्याला पी लेगा, मगर मिर्जा की नबूवत पे बहस करेगा, उसके किरदार पे बहस बोलो ना भाई। ये मुशाहिदा है, ये किताबों की पढ़ी हुई, ये मेरा जाती मुशाहिदा है। और खास तौर पे जो खत्म नबूवत में जो लोग लगे हुए हैं उलमा, उनसे आप पूछें, वो भी आपको यही कहेंगे। मिर्जाई इस पर मुनाजरे के लिए तो आमादा होंगे कि वो नबी था या नहीं था, इस पर आमादा कभी नहीं होंगे कि वो शरीफ इंसान भी था या, बोलो ना यार। वो डायरेक्ट नबूवत से शुरू करते हैं, पहले वो नबूवत को मनवाएंगे, फिर जब नबी मान लिया तो शरीफ तो फिर फर्ज करना ही पड़ेगा ना। क्या फिर नबी के तो हर उल्टे काम को भी, जो झूठा नबी है वो जब सच्चा मान लिया तो हर उल्टे काम को आपको सही करना पड़ेगा। तो नबूवत से पहले क्या है? शराफत है। जो शराफत के बजाय शर और आफत का मजमुआ हो, उसको अल्लाह कैसे नबूवत दे सकते हैं? और अगर कोई इसकी नबूवत पर ईमान लाता है, कोई इसकी बातों में यकीन करता है, तो अल्लाह कहते हैं कर ले, हमने कोई गारंटी ली है इसकी? इसका किरदार देखो। मैं आज जितने मिर्जाई दुनिया में है, कादियानी है, उनको चैलेंज करता हूं कि किसी भी बुजुर्ग, किसी भी आलिम के पास जो थोड़ा बहुत भी खत्म नबूवत के टॉपिक पर शुद्ध रखते हैं, मिर्जा के किरदार पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ। कादियानी जहर का प्याला पी लेगा, मगर इस पे तैयार बोलो भाई नहीं हो। तो याद रखो, जैसे जो शख्स अल्लाह पे झूठ बांधे, उनमें से हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि अल्लाह उससे बरात का ऐलान करे, क्योंकि वो उसकी ऐसी हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही उलमा में जो भी इंटरनेट पर मुफ्ती बन के लोगों को मसले बताना शुरू कर दे, तो हर मुफ्ती भी, हर ऐसा शख्स भी इस काबिल नहीं होता कि उलमा अपने औकात का हिस्सा उस जाहिल पे खर्च करना शुरू कर दे। थोड़ा बहुत तड़का उलमा लगाते रहते हैं, थोड़ा बहुत, ताकि पता चल लगे कि भाई ये सिर्फ हमारे दावे ही दावे नहीं है, इन दावों के पीछे दलाइल भी हैं। मगर उनका उलमा का मौजू ये नहीं होता, आमतौर पर वो इसलिए नहीं होता। अभी हम रो रहे थे गामदी साहब को, एक नई फिल्म आई है शेख मोहम्मद साहब, उनको देख के गामदी साहब से मोहब्बत होती है आदमी को, हकीकत है, वो बिल्कुल ही अजीब सी चीज आई है। तो ऐसी फिल्में आती रहेंगी और सारी कुरान और हदीस के नाम पे आएंगी, तो आने दो। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, मैंने उनका क्लिप देखा, वो लतीफा सुना रहे थे, कह रहे एक जगह मैंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया, या मुझे पूरा वाकया याद नहीं,
تو وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو جس کام میں لگا ہے وہ وہی الفاظ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو ایک منشی تھے، وہ ٹرک لگتے تھے نا لائن میں، ایک ٹرک آیا ہے، وہ لوڈ ہوا سامان چلا گیا، تو دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر آڑ دے